بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم بات کریں گے دوسرے عنوان یعنی قربانی کس پر واجب ہے، خلاصہ میں بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کیے جا رہا ہوں کہ یہ انتہائی اہم عنوان ہے۔ یہ تمام احباب بغور اس کو سنیں اور اپنا اپنا تجزیہ کریں، اپنی ویریفیکیشن کریں کہ آیا ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہے، ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم پر واجب ہے تو ہم قربانی ادا کرنے والے بنیں، اگر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے تو کم از کم ہمارے پاس اس کا علم آ چکا، تو اب ہم کیا کریں، دوسروں کی مکمل طور پر رہنمائی کریں۔ جی، تو یہ عنوان ہے کہ شرائط قربانی کس پر واجب ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام تو تمام اعمال کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے یہ شرط اول ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ دنیا کے اندر تو اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کی ذات فائدہ دے دے گی، اس کو دنیا کا مال دے دے گی اس کے بدلے میں، یا اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی، یا اس کو سکون دنیا کی زندگی میں کچھ بھی فوائد اس کو اللہ رب العزت کی ذات عطا فرما دے، لیکن آخرت میں ایسے شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہر عمل کی بنیادی شرط ہے کہ کوئی بھی عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے اس کے پیچھے ایمان اور اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط قربانی کی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ وہ کیا ہو، بالغ ہو۔ ایک شخص اگر بالغ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ اگر صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، لیکن یہ راجح اور مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ راجح اور مفتہ بھی قول یہی ہے کہ نابالغ آدمی نابالغ بچہ جو ہے اگرچہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس نصاب ہے اور کافی حد تک اس کے پاس مال ہے، پھر بھی اس پر چونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس پر شریعت کا احکام لاگو نہیں ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو لہذا جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی تو کوئی بھی والد اگر اس کا بچہ مالدار ہے تو وہ اپنے بچے کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، چونکہ اس پر واجب نہیں ہے، لہذا اس کی طرف سے یہ قربانی بغیر اس کی اجازت کے اس کے پوچھے نہیں کر سکتا۔ تو دوسری شرط ہے کہ بالغ ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ جو بے وقوف آدمی ہے، پاگل مجنون آدمی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مالداری کیوں نہیں ہے، صاحب نصاب کیوں نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ مقیم ہو یعنی اپنے مقام پر موجود ہو، حالت سفر میں نہ ہو۔ جو حالت سفر میں ہے، مسافر آدمی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اب لیکن مسافر سے شرعی مسافت مراد ہے، اور شرعی مسافت کتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے 15 دن سے کم کی نیت کے لیے 77 کلومیٹر 77.25 کلومیٹر اگر وہ سفر طے کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے 15 دن سے کم کی نیت پر، تو ایسا شخص کیا ہوگا، وہ مسافر شمار ہوگا۔ اگر اس نے 15 کہیں پر سفر تو لمبا ہے لیکن 15 یا 15 دن سے زیادہ کے ٹھہرنے کی نیت کر لی تو یہ شخص مقیم ہوگا، یہ شخص مسافر نہیں ہوگا۔ تو اگر مسافر آدمی ہے اور وہ حالت سفر میں یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ آ گیا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی، چونکہ یہ مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے، اگرچہ یہ شخص مالدار کیوں نہ ہو۔ جی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کیا ہو، اگلی شرط یہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہے، تو قربانی کا نصاب، صاحب نصاب سے مراد کیا ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے کلپ کے اندر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کریں گے جی، چونکہ ہم نے 5ویں یا 6ٹھی شرط جو بیان کی ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے، تو اب ہم تفصیل کے ساتھ نصاب آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر ہمیں اس نصاب کے ذریعے سے پتہ چل سکے کہ کون صاحب نصاب ہے اور کون صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ ذہن میں رکھیں
کہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. یہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے. کسی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کلی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے. ایسا ہو سکتا ہے. یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر قربانی ہوگی، نہیں، بلکہ ایک شخص ایسا ہے اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، البتہ قربانی ہے. لہذا ہم پہلے زکوٰۃ کا نصاب دیکھتے ہیں، پھر ہمیں قربانی کا نصاب سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. آپ کے سامنے ہے کہ جو اموال زکوٰۃ ہیں، اشیاء زکوٰۃ ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے، وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت. لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس پر زکوٰۃ اس وقت آئے گی جب وہ 7.5 تولہ اس کے پاس ہو. یہ 87.84 گرام اس کے پاس سونا ہو تو اس شخص پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. لہذا جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر قربانی بھی ہوگی. یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے. نمبر 2، ہاں اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، اور وہ 7.5 تولے نہیں ہے، 7.5 تولے سے کم ہے، اگرچہ تھوڑا ہی کم کیوں نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو اس پر قربانی بھی نہیں ہوگی. یہ اس صورت کی بات ہے جب صرف سونا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو. نمبر 2 ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس کے لیے 52.5 تولے ہونا ضروری ہے. اگر 52.5 تولے اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. اگر 52.5 تولے اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جب زکوٰۃ نہیں تو قربانی بھی نہیں ہے. صرف چاندی کی بات ہے. اگر صرف چاندی ہے تو پھر اتنا ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں ہے. نمبر 3، 52.5 تولے کے بقدر نقدی، یعنی نقدی پیسے ہیں اس کے پاس تو وہ کس کے بقدر ہوں؟ 52.5 تولے کے بقدر. یعنی جتنے کی آج کل اگر 2,000 بھی لگائیں تو یہ تقریباً جاتی ہے بات 50 لاکھ، یعنی کچھ تقریباً یہ 1.5 لاکھ لگ بھگ 1,30,40,000 روپیہ نصاب بنتا ہے چاندی کا. تو اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو چونکہ چاندی کے 52 تولوں کے بقدر اس کے پاس یہ نصاب موجود ہے، پیسے موجود ہیں، لہذا ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے. جب زکوٰۃ واجب ہے تو قربانی بھی ایسے شخص پر واجب ہوگی. یہ تیسرا تھا. چوتھے نمبر پر مال تجارت ہے. اگر اتنا ہی کسی کے پاس مال تجارت ہو، اس کے بقدر چاندی کے نصاب کے بقدر 1.5 لاکھ کے بقدر اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے تو ایسے شخص یہ صاحب نصاب ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جب زکوٰۃ ہے تو اس پر قربانی بھی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اشیاء زکوٰۃ ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے. جب یہ نصاب مکمل ہو کسی کے پاس تو اس کے پاس وہ صاحب نصاب کہلائے گا. جب اس پر زکوٰۃ ہے تو قربانی بھی ہے. لیکن قربانی کا نصاب جو ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے. زکوٰۃ کا نصاب تو یہاں تک بند ہے، آگے قربانی کا نصاب ہے. قربانی کا نصاب اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی کے پاس اتنی ہی بقدر یعنی 52.5 تولے چاندی کی بقدر ضرورت سے زائد سامان موجود ہے تو اس شخص پر اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، چونکہ زکوٰۃ صرف انہی 4 چیزوں پر ہے، لیکن اس کے پاس جو ضرورت سے زائد سامان ہے. ضرورت سے زائد کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کپڑے جو سارا سال اس کی ضرورت میں نہیں ہے، پہننے میں آتے ہی نہیں ہیں، جو چیزیں اس کے استعمال میں آتی ہیں، کپڑے ہیں، کھانے کی اشیاء ہیں، مکان ہے، سواری ہے، آج کل کے اعتبار سے فریج ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ ساری چیزیں اگرچہ وہ مہنگی ہیں لیکن یہ ضرورت کے اندر شامل ہیں. لہذا ان سے ہٹ کر ایسے برتن ہیں اس کے پاس کہ جو سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، ایسے بستر ہیں جو سارا سال استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں، کپڑے ہیں جو سارا سال استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ اگر ایک مکان رہنے کے لیے ہے تو دوسرا مکان بھی اس کے پاس موجود ہے. تو یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. تو اگر ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ جس کی رقم 1.5 لاکھ کے لگ بھگ بن جاتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کے بقدر بن جاتی ہے، تو ایسے شخص پر اگرچہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، البتہ اس پر قربانی واجب ہوگی. لہذا قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں.
نمبر 1 سونا ہے 7.5 تولے تو اس پر قربانی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے صرف تو اس پر قربانی ہے، اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر نقدی اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی ہے، جس کے پاس مال تجارت ہے اتنا ہی اس پر ہے، جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اس کے بعد ہے پانچوں کا مجموعہ یعنی چاندی کی بقدر۔ اب اگر یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری ہیں، تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے یا کچھ ہے یا ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑا مال تجارت تھوڑی نقدی تھوڑا ضرورت سے زائد سامان اور سب کو مکس کیا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر بن جائے، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہوں یا بعض ہوں یعنی سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہے جس کی مالیت 1.5 لاکھ تک بن جاتی ہے، یا سونا اور مال تجارت ہے، یا سونا یا چاندی یا اس کے پاس مختلف اشیاء مکس اپ ہیں، تو پھر اس کا دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ بن رہے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، وگرنہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اب یہ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، جس کے پاس 10، 11، 12 ذی الحجہ کو 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مقدار تقریباً یہاں 85,000 چونکہ پچھلے سال کی سلائیڈیں ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ کی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان ہو، خام مال سونا چاندی نقدی مال جو بھی ہو، تو ایسے شخص پر کیا ہوگا؟ قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ جی ہمارے سامنے آ گیا قربانی کا نصاب بھی۔ خلاصہ کہ 4 چیزیں ہیں زکوٰۃ کی اور 5 چیزیں ہیں قربانی کے نصاب کی۔ 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔